شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دروس میں اوقاف کی بحث مکمل ہوئی تھی، لیکن وقف کے لیے اس کی تعریف میں یہ تھا کہ کلمہ کے آخر پہ آواز اور سانس کو توڑ دینا اور تازہ دم ہو کر آگے پڑھنا، اس میں آپ کو بتایا کہ کچھ تو علماء اوقاف نے، خصوصاً علامہ سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے علامات بھی مقرر کی ہیں کہ یہ جگہ ہیں جن پر آپ کو وقف کرنا چاہیے اور پھر بعد سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہیں اگر آپ وقف کر دیں تو پھر اعادہ کریں گے، ما قبل سے پڑھیں گے۔ لیکن وقف میں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ وقف کلمہ کی رسم کے مطابق کیا جاتا ہے۔ بہت سے کلمات ایسے ہیں کہ جو لکھے ہوئے تو ہیں لیکن تلفظ رسم کے مطابق نہیں ہے۔ مثلا لفظ آنا ضمیر واحد متکلم کی ہے، آنا احیی و امید، ان آنا الا، تو حفص صاحب رحمت اللہ علیہ اور اکثر قراء اس میں الف کو نہیں پڑھتے ہیں، آنا پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اس پر وقف کیا جائے تو پھر الف کے ساتھ وقف ہوگا رسم کے مطابق، انا۔ اس طرح لیکنہ اللہ، یہاں پہ الف نہیں پڑھا جاتا تلفظ میں، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو وقف میں آپ لیکنہ وقف کریں گے۔ تو چونکہ وقف رسم خط کے تابع ہے اور رسم خط جو ہے اس سے مراد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے اجماع سے جو صحیفے لکھوائے تھے ان میں جس رسم کو اختیار کیا تو اس کے مطابق جو ہے لکھنا فرض ہے، لازم ہے، اور اس رسم کے خلاف لکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر علماء متفق ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خط۔ خط جو ہے وہ تو اس کے مختلف انداز ہیں، کسی کو خط شکستہ کہتے ہیں، کسی کو خط نستعلیق کہتے ہیں،
کسی کو کوفی خط کہتے ہیں. یہاں خط مراد نہیں ہے بلکہ رسم خط مراد ہے. رسم خط سے مراد یہ ہے کہ جہاں کوئی کلمہ دوسرے کلمے سے ملا کے لکھا گیا ہے تو اس کو ملا کر لکھا جائے، اور اگر جدا لکھا ہوا ہے تو اس کو جدا لکھا جائے. قاعدہ، قانون، اصول یہ ہے کہ ایک حرفی کلمہ تو ہمیشہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کے لکھا جاتا ہے، اس کو موصول کہتے ہیں. اور دو حرفی کلمہ ہو یا دو سے زیادہ ہو تو اس کو الگ لکھتے ہیں، جدا لکھتے ہیں، اس کو مقطوع کہتے ہیں. اب جیسے واو عاطفہ ہے تو واو کو آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو وہ بعد والے کلمے کے ساتھ موصول ہوتا ہے. وَإِنَّا، وَإِنَّهُ، تو یہ واو مستقل کلمہ، ایک حرفی کلمہ ہے لیکن یہ مل کے لکھا جاتا ہے. صحابہ کرام نے جو رسم اختیار کی وہ چونکہ توقیفی اور سماعی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر اور املا سے ثابت ہے، جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق ہے، تو اس لیے اس میں بعض جگہوں میں ایسا ہے کہ ایک حرفی کلمہ جدا لکھ دیا گیا ہے. اسی طرح دو حرفی، تین حرفی، چار حرفی کلمہ ان کو موصول لکھ دیا جاتا ہے. اب مثلا یبنا امہ، اب یبنا امہ میں آپ دیکھیں تو یا حرف ندا ہے، اس کے بعد ہے ابن، اس کے بعد ہے ام. اب یہ تین کلمے ہیں لیکن آپ ان کی رسم دیکھیں گے تو یہ موصول ہے، ایک ہی کلمے کی شکل میں لکھا ہوا ہے. تو اب یہاں آپ یبنا امہ میں یا پہ وقف نہیں کر سکتے یا ابن پہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ موصول ہے. اسی طرح رب العالمین، اب تعریف کا ایک مستقل کلمہ ہے لیکن ہر جگہ یہ بعد والے کلمے سے مل کے لکھا جاتا ہے. الحمد، العالمین، القارعہ، تو اب ال پر وقف جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ موصول ہے. تو رسم میں یہ بات معلوم کرنا کہ کون کون سے کلمے مقطوع ہیں، کون کون سے کلمے موصول ہیں. تجوید میں ایک تو یہ ضروری ہے. دوسری بات رسم کے قواعد میں سے تائے تانیث ہے. وہ تا جو لمبی لکھی جاتی ہے، دراز تا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، جس کو تائے مطولہ کہتے ہیں، تائے مجرورہ کہتے ہیں، اس پر اکثریت قراء حضرات جو ہیں اور حفص صاحب رحمت اللہ علیہ کی روایت میں بھی تا ہی کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے. اور جو
گول دائرہ کی شکل میں، ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے تو وقفاً اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، جس طرح القارعہ، نعمہ، اب رحمہ یہاں سے بدل دیں گے۔ تو اب یہ معلوم کرنا کہ قرآن مجید میں کون کون سی جگہ ہیں جن میں تا جو ہے وہ دراز لکھی ہوئی ہے، تا کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ضروری ہے رسم میں سے۔ اور مقطوع اور موصول کہ کون سا کلمہ جدا لکھا ہوا ہے اور کون سا ملا کے لکھا ہوا ہے، اس کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے، رسم سے اس کا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اثبات و حذف، بعض جگہوں میں کلمہ جس طرح لکھا ہے تو اس کے مطابق نہیں پڑھا جاتا، اس کے برعکس پڑھا جاتا ہے۔ مثلا مالک یوم الدین، اب اس میں مالک میں میم کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن حفص رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے قراء حضرات جو ہیں ان کی قرات مالک ہے، جو صریح رسم ہے اس کے مطابق نہیں ہے، احتمالی رسم کے مطابق ہے۔ اور قراء عشرہ میں سے 6 حضرات ائمہ ہیں کہ جن کی قرات ملکی ہے، صریح رسم کے مطابق ہے، تو اس کو اثبات اور حذف کہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو رسم کے قواعد میں یہ بتائیں گے کہ مقطوع اور موصول کون کون سے کلمے ہیں، تائے تانیث دراز کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتائیں گے کہ اثبات و حذف کن کن کلموں میں ہے۔ لکھا ہوا ہے لا اور پڑھا جاتا ہے لا، جس طرح لا الی اللہ تحشرون، اب یہ لکھا ہوا ہے لا الی اللہ تحشرون، تو اس اعتبار سے رسم کا جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں آپ نے وقف کرنا ہے تو بعض دفعہ وہاں پہ آگے حمزہ آتا ہے اور وہ حمزہ وصل ہوتا ہے۔ حمزہ قطعی کی تو حرکت آپ کو معلوم ہوتی ہے، لیکن حمزہ وصلی جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے یا یہ حمزہ قطعی ہے۔ اور پھر وصلی ہے تو اس پر حرکت کون سی ہوگی، اگر ما قبل سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ تو گر جائے گا، حذف ہو جائے گا، اور اگر اس سے ابتدا کریں گے تو وہ ثابت رہے گا، جیسے رب العالمین، اب یہ رب کے بعد ہے العالمین، تو اب یہ ال کا حمزہ وصلی ہے، اب جب آپ نے وصل کر دیا، ملا کے پڑھ لیا، تو پھر یہ حمزہ وصلی گر جائے گا۔ اور اگر حمزہ وصلی سے آپ ابتدا کریں تو پھر اس پر حرکت کون سی آنی چاہیے، اس پر زبر ہونا چاہیے، اس پر زیر ہونا چاہیے، اس پر پیش ہونا چاہیے،
یہ بھی حمزہ وصلی سے متعلق حرکت کی بات بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں قطعی حمزے کون کون سے ہیں، وصلی کون کون سے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وصلی حمزے جو ہیں ان کو حرکت کون سی دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رسم کے جو قواعد یہاں بیان ہوتے ہیں تجوید کی کتابوں میں، تو یہ اتنے ہی بیان ہوتے ہیں کہ جو اوقاف سے تعلق رکھتے ہیں، محل وقف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم رسم خط جو ہے وہ بڑا وسیع علم ہے، مستقل علم ہے، اس میں بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور قراءت سبع میں بھی قصیدہ رائیہ جو ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی میں نے شرح بھی لکھی ہے، معانی الجمیلہ، تو اس میں پوری رسم کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق میں پہلے مقطوع اور موصول پر بحث کروں گا کہ کون کون سے کلمات مقطوع ہیں، کون کون سے موصول ہیں، پھر تائے تانیث بتاؤں گا کہ دراز تا کہاں کہاں ہے، پھر اس کے بعد حمزہ وصل اور حمزہ قطعی جو ہے اس کی تعیین کروں گا، بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں قطعی حمزے کون سے ہیں اور وصلی حمزے کون سے ہیں، اور وصلی حمزوں کو حرکت کون سی دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔